تعلق سے آتا ہے کہ یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن جو ہے روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے۔ تو یہ حدیث دیکھیے اشارہ کر رہی ہے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے اور رمضان کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے، جو شخص رمضان کے اس فضیلت والے مہینے میں روزے رکھیں گا جو کہ فرض ہے، تو وہ جنت کا ایک اسپیشل دروازہ، ایک ڈور ہے جس سے صرف اور صرف روزدار لوگ گزریں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، جود اور کرم ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اس عبادت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے اس سے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ اس کے لیے جنت کا دے دیا ہے۔ جنت کے جیسے ہم جانتے ہیں 8 دروازے ہیں جی، تو 8 دروازے میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے روزے دار کے اس سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا، صرف اور صرف روزے دار اس سے گزریں گے۔ تو یہ دروازہ اتنا اہم ہے اور روزے دار صرف اس میں سے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے دار کی کیا اہمیت ہے، کہ جنت کا ایک خاص دروازہ اس کے لیے ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے، جنت کے کسی بھی دروازے میں سے انسان جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مقصد تو جنت ہے، پھر یہ دروازے الگ الگ کیوں ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں جو کوششیں کی اس کے لیے ایک دروازہ ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دینے والے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ تو پھر یہ اسپیشل دروازہ کیوں؟ اس دروازے کی کیا خاص کیا اہمیت؟ خصوصیت ہوں گی؟ تو دیکھیے میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں مختلف دروازوں جن سے انسان گزرتا ہے، اس دروازے سے اس شخص کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر عموماً جو گھر آج کل بنتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اس گھر میں ایک دروازہ ہوتا ہے مردانے کا، ایک دروازہ ہوتا ہے زنانے کا۔ دروازے کے نام سے پتہ چل رہا ہے کون اس میں داخل ہوتا ہے۔ بالکل، مردانے کا دروازہ، زنانے کا، عورتوں اور مردوں کا دروازہ، مطلب زنانے میں سے عورتیں گزریں گی دروازے، مردانے میں سے مرد گزریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گیسٹ والے، گیسٹ جب آتے ہیں، اسپیشل گیسٹ آتے ہیں، تو کبھی کبھار دروازہ کھلتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو محلے والے بھی جھانک کر دیکھتے ہیں، یہ دروازہ کبھی کھلتا نہیں، آج کھلا ہے، مطلب کوئی خاص آیا ہے۔ جی، ایک دروازہ ہوتا ہے سرونٹ ڈور ہوتا ہے، مطلب اس سے کام والے نوکر چاکر آتے جاتے ہیں، ہے نا، تو اس دروازے سے پتہ چلتا ہے کون آ رہا جا رہا ہے۔ ایک دروازہ آفیسز میں دیکھیا وی آئی پی ہوتا ہے، صرف جب باس وغیرہ بڑے لوگ آئے کھلتا ہے۔ ایک دروازہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، جب کوئی وی آئی پی پرسنالٹیز آتی تب دروازہ کھلتا ہے، عموماً بند رہتا ہے وہ۔ تو اس دروازے کی کھلنے سے آنے والی شخصیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کی عزت اکرام اور توقیر اس انداز سے ہوتی ہے۔ تو روزہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے استقبال کے لیے روزداروں کو، تاکہ لوگوں کو، اہل جنت کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا خاص عمل کر کے آئے ہیں، ایک دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان ہے۔ اس سے صرف روزے دار گزریں گا، جس سے روزے دار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ جنت میں کسی بھی دروازے میں سے انسان جائے، جنتی ہونا ہی سب سے بڑا شرف ہے، لیکن یہاں اس کا ویلکم اسپیشل ہوگا، دروازہ اسپیشل ہوگا، اہل جنت کو پتہ چل جائے گا یہ آدمی اسپیشل کیٹیگری سے آیا ہے، یہ وہ ہے، یہ روزے رکھتا تھا۔ یعنی کہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کے روزے کام آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو روزے دار مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پرست تھے، نمازی بھی تھے، لیکن روزے میں بہت زیادہ جو ہے ڈٹ کر انہوں نے کیا۔ ہرگز مطلب یہ نہیں کسی میں روزے دار تھا وہ، بلکہ وہ توحید پرست تھا، نمازی تھا، دیگر عبادتیں کرتا، لیکن روزے میں اس کی خاص لگن تھی، خاص محنت تھی، خاص کوشش کیا، خاص اخلاص کے ساتھ کیا، خاص اعمال روزے میں ایسے کی کہ اللہ رب العزت اس کو اس دروازے سے داخل کر دیں گے۔ تو بہرحال باب الریان ایک دروازہ ہے جس روزے دار جنتی جنت میں داخل۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔